قصص الانبیاء جو کتاب ہے اس میں مختلف اسکالرز ہیں، انہوں نے مختلف واقعات انبیاء اکرام کے قرآن مجید سے لے کے وہاں جمع کیے ہیں۔ معلومات کے لیے وہ پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن روحانیت کے حصول کے لیے قصص الانبیاء سے کو کیا روحانیت ملے گی؟ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ آپ جو ہے بایولوجی سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ انگریزی پڑھ رہے ہیں۔ وہی سبجیکٹ کا مطالعہ کریں نا جو آپ کو چاہیے۔ قصص نکلا ہے قصے سے، ہندی میں کہتے ہیں کتھا۔ اسٹوری سننے سے کیا روحانیت میں اضافہ ہوگا؟ اسٹوری تو اسٹوری ہے۔ کتاب ہے قصص الانبیاء، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ انبیاء کرام کے جو قصے ہیں وہ اس کے اندر درج ہیں۔ لکھی ہے امام ابو الفہد ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ علیہ نے۔ اس کا ترجمہ جو ہے مولانا عطاء اللہ ساجد حفظ اللہ انہوں نے فرمایا ہے۔ فاضل مدینہ یونیورسٹی سے ہیں جناب، بڑی آسان فہم، ہر گھر میں یہ ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو قصص الانبیاء پڑھائیے، تعلق بنتا ہے قرآن سے بھی، اور جو ہمارے اللہ کے نبی گزرے ہیں ان سے بھی تعلق بنتا ہے، جو بہت ہی ضروری ہے آج مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے آج۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کتاب بہت پسند آئے گی۔ اب یہ ولید بن مغیرہ جو تھا نا، یہ چونکہ ذہین بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، بڑا جاندیدہ بندہ تھا، تو کافروں نے میٹنگ کر کے اس کو لانچ کیا کہ یہ جا کے نا نبی علیہ السلام سے دو ٹوک جا کے بات کریں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا، اس نے ہر طرح سے سوال کر کے آپ کو نا چیک کیا، نبی علیہ السلام سے ڈسکشن کر رہا ہے، پھر واپس آتا ہے، وہ بڑا اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا بنا، کیا اس کو ہم جادو کر کے؟ ان کا نہیں جادو کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں شاعر، ان کا شاعروں کا تو مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے، عشق مشوقی والا ہے۔ اس شخص کا تو پورا کریکٹر ہمارے سامنے ہے، شاعر بھی نہیں ہے۔ کاہن، ان کا کاہن کہاں سے؟ ہمارے سامنے یہ پال بڑھ کے جوان ہوا ہے، اس کا کریکٹر ہمارے بالکل سامنے ہے۔ ایک ڈائنامک آدمی تھا، کبھی اس کا کائنوں کے ساتھ نہ کوئی دوستی رہی ہے، نہ کبھی اس کو کسی مجالس میں اس طرح کا شریک ہوتا تھا۔ تو پھر اس نے بہانے کر کے نا، اس نے کہا زیادہ سے زیادہ کہنا یہ کہہ دو یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں بیان کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں کیا صرف اگلے لوگوں کے واقعات ہی ہیں؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مشرکین عرب کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی ہے، مکی قرآن میں تو ہوئی ہے۔ اور پھر ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہو تم کہ ایک جادو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، بس اسی کی ایک کنٹینیوشن ہے، ایک بہانے کے طور پہ۔ اب اللہ تعالیٰ کو ولید ابن مغیرہ پہ سب سے زیادہ غصہ آیا۔ کیوں؟ کہ یار چلو باقی تو بونگے تھے، تیرے پاس تو ڈگری موجود تھی، تو نے علماء سوء کا کردار کیوں ادا کیا؟ جب پڑھا لکھا بندہ اس طرح کی حرکت کرے اس پہ پھر غصہ زیادہ آتا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ولید ابن مغیرہ پہ شروع ہے، اور کس سخت الفاظ کے ساتھ ہے۔ اب وہ آیات شروع ہو رہی ہیں۔ اب آپ کو ان آیات کے اندر درد جو محسوس ہوگا نا، وہ اس ساری گفتگو کے بعد آپ فیل کریں گے اس کو۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے نبی چھوڑ دیں اس کو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا تھا، اکیلا تھا اور اللہ نے اس کو اتنا نوازا۔ کیسے؟ وجعلت له مالا ممدودا، ہم نے اس کو مال کثیر دیا، وبنین شہودا، اور کتنے بیٹے دیے جو ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں۔ قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی نا، جس کے جتنے 5 بیٹے تھے اس کے، تو وہ بڑا ایک سمجھا جاتا تھا کہ جناب یہ بڑی مضبوط بندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اکیلا پیدا ہوا تھا، اتنا کمزور تھا، میں نے اسے اتنا مال دیا، عرب کا امیر ترین شخص یہ بن گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے رہنے والے اس کو بڑے یعنی بیٹے دیے، 5 بیٹے۔ ومہدت لہ تمہیدا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا دنیا کا سامان عطا فرمایا تھا۔ ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ ہم اسے مزید دیں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیات کا سخت دشمن ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں عنقریب اسے مجبور کروں گا کہ یہ وہ کٹھن چڑھائی چڑھے، یعنی دوزخ کے اندر۔ آپ پتہ دوزخ میں چند عذابات یہ بھی ہیں کہ پہاڑ کے اوپر چڑھایا جائے گا، عنقریب ہم اسے چڑھائی پہ چڑھائیں گے۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور کیا اور ایک دماغ سے کوئی بات طے کر لی۔ فقتل کیف قدر، اس پہ پھٹکار ہو اس نے کیسا دماغ لڑایا اپنا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس پہ پھٹکار ہو اللہ کی طرف سے، یہ برباد ہو جائے اس نے کیسی بری بات سوچی۔ یعنی اس کے دل نے بھی گواہی دے دی تھی کہ یہ پیغمبر ہے، پھر بھی اس نے جان بوجھ کے اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے کیسے دماغ میں پلان تیار کیے۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر اٹھا کے دیکھی۔ ثم عبس وبصر، اس کے بعد اس نے تیوری چڑھائی اور ترشرو ہوا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور غرور کیا۔ یہ اس کی ساری ایکٹنگ جو کچھ اس نے کی ہے نا اس مجلس کے اندر، کبھی یوں کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے جیسے بڑا کوئی بڑا فلاسفر ہے، ان کو بڑی بڑی گال کرنے لگا ہے، وہ کڈی کے گال ہے انہیں، او دیکھ لو تسی۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، ہاں یہ کہہ سکتے ہو یہ جادو ہے جو پچھڑوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو نہیں ہے مگر ایک انسان کا ہی کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے جہنم میں جھونکوں گا۔ وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا سمجھ یہ جہنم کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے اور نہ ہی چھوڑے۔ تو قرآن میں آتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں کوئی زندوں میں ہوگا پھر نہ مردوں میں۔ سورہ فرقان میں آتا ہے آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو۔ وہ کافر کہیں گے اللہ موت آ جائے جان ہی چھوڑ دے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔